سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سورۃ الدخان کے بارے میں یہاں پہ بات ملتی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ لیلۃ المبارکہ کی بات ہوئی ہے۔ لیلۃ المبارکہ ہی بیسیکلی لیلۃ القدر ہے اصل میں۔ تو اس لیے یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ جو اس مبارک رات سے محروم رہ جاتا ہے وہ خیر و برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو قرآن کا یہاں پہ جو نزول بتایا جا رہا ہے، اور جسے ہمیں یہ بھی پتہ ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ قرآن کا نزول رمضان کے اندر ہی ہوا، اور اسی طریقے سے شہر رمضان انزل فیہ القرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ یعنی کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، سال بھر میں ہونے والے کاموں کے جو ہے باقاعدہ سالانہ تقدیر لکھی جاتی ہے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں کہ کس کی زندگی کتنی رہے گی، کس کو جو ہے وہ کتنا موقع ملے گا۔ تو بیسیکلی آپ دیکھیں ہر چیز یہاں پہ تقدیر سے ہی وابستہ ہے، اور چاہے وہ انسان کی فہم و فراست ہو، چاہے اس کی بے بسی ہو، تقدیر پر ایمان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور تقدیر کا انکار انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں تقدیر پر انکار تو نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو ایک تقدیر اس میں لکھی بھی موجود ہے ہم سب کی بہت پہلے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہر سال جو فیصلے ہوتے ہیں ہر سال کے کہ اوور آل جو ہے وہ انسانوں کے لیے کیا فیصلے کیے جائیں گے، وہ تقدیر جو ہے اس کے فیصلے فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں، خصوصاً اسی رات کے لیے۔ تو یہی وہ رات ہے، لیلۃ المبارک کہا گیا ہے یہاں پر۔ اور یہ فیصلوں کی جو رات ہے، عموماً اس کو جو ہے 15ویں شعبان سے بھی لوگ اس کو جوڑتے ہیں، یہ 15ویں شعبان کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، تو اور فیصلے کے دن، فیصلے کے جو رات ہے وہ رمضان کے اندر آ رہی ہے، فیصلے کی رات یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے جو رات بھر کے فیصلے ہو رہے ہیں، جو لوح محفوظ سے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، تو یہ لیلۃ القدر میں یعنی کہ رمضان کی راتوں میں دیے جاتے ہیں، نہ کہ یہ کہ شعبان کی 15ویں رات کو۔ اور یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تمہارے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھتے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تمہارا رب تمہارے ان اسلاف کا بھی رب جو کہ پہلے گزر چکے ہیں، بلکہ یہ اپنے شک میں ہی کھیل رہے ہیں۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جو رب ہے وہ پہلے سے وہی رب چلا رہا ہے، ہر دفعہ کوئی رب بدل نہیں رہا، ایک ہی رب اس کائنات کے اندر ہے جو کہ تمہارا بھی ہے، تمہارے آبا اور ذات کا بھی رب تھا۔ اچھا تو انتظار کرو اس دن کا کہ جب آسمان دھواں لیے ہوئے آئے گا، یعنی کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا کہا جاتا ہے نا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، ہر چیز دھواں سے ہی بن جائے گی نا ایک، تو وہ لوگوں پر چھا جائے گا، اور یہ دردناک سزا ہے، یعنی کہ اس دن سزا کا دن ہی مقرر ہے۔ پروردگار ہم سے یہ عذاب ٹال دے اور ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کو متوجہ ہی نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا مجنون ہے، یعنی کہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا کہ جب ہم تم سے انتقام لے لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم اور اس کو آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے کھلی دلیلیں پیش کرتا ہوں، میں اپنے رب کے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں، اور اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اور اگر تم یہ میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر تم چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشموں اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنی ہی عیش کے سر و سامان جس میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ہوا ان کا انجام یہ، اور ہم نے دوسروں کو ان کی چیزوں کا وارث بنا دیا، اور نہ پھر آسمان ان کے اوپر رویا اور نہ ہی زمین۔
یعنی کسی کے ساتھ تو یہ عالم ہوتا ہے کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کے لیے زمین اور آسمان کی بھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غمزدہ ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی دنیا میں سرکش اور متکبر اور کافر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مخلوق آنسو نہیں بہاتی، کسی مخلوق کی زبان پہ دعا نہیں ہوتی، نہ کسی مخلوق کی آنکھوں میں کوئی آنسو ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کی جانب پہ غم منائے، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی. اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب سے فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بہت ہی اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت کو جانتے ہوئے اور ان کی دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں سری آزمائش تھی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا کچھ اور نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو تو ذرا اٹھاؤ ہمارے باپ دادا کو، یعنی کہ تم واقعی کہتے ہو کہ سب کچھ اٹھایا جائے گا، تو چلو ہمارے جو بہت ہی صدیوں پہلے باپ دادا مر گئے تھے انہی کو اٹھا دو. یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم؟ اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم لوگ تھے. تبا جو ہے وہ قبیلہ یمن اور حمیہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو اس لیے ان کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ وہ لوگ ہیں ان کو بھی تو تباہ کر دیا گیا تھا، تو یہ کیسے بچ جائیں گے کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. اور یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کھیل کے طور پہ نہیں بنائی، اور ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت اور فیصلے کا دن مقرر ہے، وہ دن جب کوئی عزیز اپنے کسی عزیز کے کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں ایسا جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پہ کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. چکھ لو اس کا مزہ، اور تو بہت ہی عزت دار آدمی تھا. دنیا میں انسان حق کو قبول نہیں کر رہا تھا، تکبر کے مارے اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، تکبر کے مارے وہ ہر چیز کو اپنی پاؤں تلے روند رہا تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اس کو کیسا عذاب دیا جائے گا؟ بدترین قسم کا عذاب. اور یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کر رہے تھے. متقی لوگ امن کی جگہوں پر ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، اور وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی بھی نہ چکھیں گے، اور دنیا میں جو موت ان کو آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے. اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں. سورۃ الجاثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں. یعنی کہ ماننے والوں کو نشانیاں نظر آ جاتی ہیں، اور نہ ماننے والے نشانیوں کی تلاش میں ہی رہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اور ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، تو اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور جو ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پہ اس طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہ تھا. ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ہماری آیات میں سے جب کوئی بات ان کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، اور نہ ان کے سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے. جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنی رب کی آیت کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی کہ اصل کتاب کیا ہے؟ سراسر ہدایت، یعنی کہ سوائے ہدایت کے کوئی اور بک آف ہدایہ ہی تو ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور جو نہ مانے اس کے لیے کیا ہے؟
صرف عذاب ہی عذاب ہے، رجزن علیم ہے، دردناک عذاب، خزین عذاب یعنی کہ انتہائی رسوائی کن والا عذاب، عذاب ہی عذاب۔ اللہ حافظنا۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے ہمارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن کے آنے کی کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ خود ہی ایک گروہ کو اس کمائی کا بدلہ دے دے، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا خمیازہ وہ خود ہی بھگتنے والا ہے۔ پھر جانا تو سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اور ان کو ہم نے عمدہ سامان زندگی سے نوازا تھا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی تھی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دی تھی۔ اور پھر جو اختلاف ان کے سامنے رونما ہوا وہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اللہ ولی المتقین، اور متقیوں کا ساتھی تو اللہ ہے۔ یعنی کہ متقیوں کی دوستی کیسے کام آئے گی ہم نے پیچھے دیکھ لیا۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں، یعنی یقین کریں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ نہیں، جن کا جینا اور مرنا یہ فرق ہے تو ان کا جینا اور مرنا فرق ہی رہے گا نا۔ آج ہم کیسے جیتے ہیں مسلمان لوگ اور کیسے مرتے ہیں مسلمان لوگ؟ مسلمان کا جینے کا عقیدہ کیا ہے، مرنے کا عقیدہ کیا ہے؟ اسی طرح اہل کافروں کو دیکھ لیں، اہل نصارہ کو دیکھ لیں، سب کا جینے اور مرنے کا عقیدہ الگ الگ ہے۔ تو جب سب کا جینے اور مرنے کا طریقہ الگ الگ ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیسے سارے ان جینے مرنے کے طریقے والوں کو ایک جگہ کر دیں گے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ ہر ایک کو اسی کمائی کا بدلہ دیا جائے، اور لوگوں پہ ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ کوئی شخص بھی ظلم نہ ہوگا اس پہ، وہ جو کچھ بھی کمائے گا وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی اس کی ہوگی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور کیا تم نے اس شخص کے حال پر کبھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اور اللہ نے اس علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پہ مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خواہش نفس کی بات کی ہے، اور اسی کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جب انسان خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم دو آدمیوں میں شک کرو، یعنی کہ تم وہ کرنے لگو جب خواہش سے دور کرنے والا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب دو کاموں میں جب تم شک کرنے لگو کہ آیا میں یہ کروں کہ نہ کروں، تو کیا چھوڑ دو؟ وہ کہتے ہیں جس کام کے اندر شک ہو اس کو چھوڑ دو۔ پھر کیوں؟ جس میں شک ہو جائے تو وہی خواہش نفس بن جاتی ہے، اور کہتے ہیں جس میں خواہش نفس بن جائے اسی کام کو کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اور بہت سے سلف صالحین کو اگر آپ پڑھیں تو ان میں سے ہمیں بہت لوگوں کے بارے میں، بہت سے صوفی بزرگوں کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جس چیز کا ان کو بہت شوق ہوتا تھا، جس چیز کی بہت اشتہا ان کے اندر جاگتی تھی کہ فلاں چیز کھانی چاہیے، فلاں چیز کرنی چاہیے، فلاں چیز پہننی چاہیے، تو وہ ان چیزوں کو ترک کر دیا کرتے تھے، سالوں ترک کر کے رکھتے تھے کہ ہمیں تو اس سے جتنی خواہش زیادہ ہے اس سے ہم اسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو خواہش نفس سے بچانے کا۔ سہیل تستری کہتے ہیں کہ خواہش بیماری ہے، مخالفت کرو گے تو علاج ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو اسی خواہش کی مخالفت کرو گے، جو اس کا دل چاہ رہا ہے اس کو اپنے اوپر ٹیسٹ سمجھو اور نہ کھاؤ۔ جیسے آج ہم بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، رات کے 1 بج رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں، چلو بھائی سب گاڑی میں بیٹھو، چلو بھرو اور چلتے ہیں، اور سارے گاڑی بھر کے پھر نکل جاتے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے۔ تو پھر کیا ہے، یہ دل کی بات مانی نا۔ دل کی بات ہر وقت اور ہر جگہ پر ہر چیزوں کی نہیں ماننی ہے، ہاں ماننی بھی تو ہے، ایسی نہیں کسی پر بھی نہ مانے، مگر کیا ہے کہ دیکھیں کہ جہاں اس کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے نا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جتنی بھی ہم خواہش کو مانتے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ خواہش نفس اور موٹی ہوتی جاتی ہے
اور پھولتی جاتی ہے اور طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، اور نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اور ایسی خواہش منواتی ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں ہمارا نقصان بھی ہو رہا تھا پھر بھی ہم کر گزرتے ہیں اس سے۔ اس کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو اگر ہم کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت سی اور بھی بڑی بڑی خواہشات کو اپنے آپ کو روکنے والے بن جائیں گے۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، بس ہمارا یہی مرنا اور یہی جینا ہے۔ اچھا، ہم جینا اور مرنا تو ہم سب کو پتہ ہی ہے نا، سب کا اپنا اپنا ہے نا، ہم سب کو پتہ ہے ہم جیتے کیسے ہیں مرتے کیسے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہمیں بہت سی چیزیں نا جینے اور مرنے کے پتہ بھی نہیں ہوتی۔ جینے میں ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کب سوتے ہیں، اپنے جسم کا خیال کیسے رکھتے ہیں، ہم بہت سی چیزیں کیسے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جینے کی کچھ ہدایات موجود ہیں جو ہمیں بہت سی کتابوں میں پتہ چلتی ہیں، اور پھر مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، مرتے وقت کیا ہونا چاہیے، مرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، مرنے کے بعد ہمارے ورثاء کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے باقاعدہ لکھی بھی موجود ہیں، اور ایک کتاب ہے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا۔ تو یہ جینا اور مرنے کی جو بک ہے نا، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اگر آپ کو جینے اور مرنے کے بارے میں جاننے کا انٹرسٹ ہے تو ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھیں اور سیکھیں۔ اس کی جو ہے وہ آڈیوز بھی موجود ہیں ویب سائٹ پر، اور اس کی بک بھی موجود ہے الحمدللہ، اور اس پہ بہت سارے کام بھی ہوئے ہوئے، ایکٹیویٹیز بھی اس بات پہ، اس پہ بہت سی ہوئی ہوئی، پڑھائی بھی گئی ہوئی ہے کتابیں کئی جگہوں پہ۔ تو یہ کتاب بہت اچھی ہے پڑھنے کے لیے، اپنے جینے مرنے کے جاننے کے بارے میں۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا جینا اور مرنا یہ گردش ایام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کر دیتی ہو۔ حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس علم نہیں ہے، یعنی حقیقت کا تو علم ہی نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو تو، یعنی کہ چلو یہ سا کر کے دکھاؤ ہمیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی بھی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی تو اللہ کی ہی ہے۔ جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ضرور ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ساری امتوں کو اس وقت تم گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اپنا نامہ اعمال دیکھے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تم لوگوں کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ تم کرتے رہے تھے یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے۔ اللہ نے تیار کروایا ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے اس کے اندر، جو تمہارے اوپر ہم ٹھیک ٹھیک گواہی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جاتے تھے، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بھی۔ اور پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھی، سنائی جاتی تھی تمہیں، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کے رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم نے تو بس ایک سنگن لے رکھی ہوئی، بس ہم نے سنا ہوا ہے کہ ہاں قیامت کبھی آئے گی بھی، اور یقین ہمیں پھر بھی نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اس چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ تو اب دوزخ ہے، اب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو اب راضی کر لیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ سورۃ الاحقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور اس میں ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا تھا۔ سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے اور اس میں کچھ مضامین ہیں جس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح ایک جنوں کی مخلوق نے اسلام قبول کیا اور کیسے جا کر اسلام کی آگے جو ہے وہ کہتے ہیں تبلیغ اور تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کیا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ ہستیاں کیا ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلی آئی ہوئی کتاب یا کوئی علم کی کوئی آثار تمہارے پاس موجود ہو تو تم وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ آخر اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن، یعنی کہ آپ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ کسی بھی بات کو آپ کی کنفرم کرنے کے لیے یا آتھینٹک بنانے کے لیے آپ کے پاس کچھ سورسز ہوتے ہیں جس کو آپ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ ریٹرن سورسز ہوں آپ کے، چاہے وہ اسٹیبلشڈ سورسز ہوں آپ کے جو معاشرے میں ہوتے ہیں، چاہے کوئی آپ کا ریسرچ ورک ہو جو آپ کی کرتے ہیں، یا کوئی آپ کی پریویس نالج بیسڈ کوئی کام ہو، مطلب کوئی تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے نا۔ اگر دنیا میں کوئی شخص کہتا ہے کہ شرک ہے اور شرک کیا جا رہا ہے تو شرک کی کوئی دلیل تو ہوگی اس کائنات کے اندر، اور اگر دلیل اس کائنات میں کہیں نہیں ہے، کسی طرح کے ریسورس میں موجود نہیں ہے، نہ کوئی اسٹیبلش نالج کے اندر، نہ کوئی جو ہے وہ کسی ریسرچ کے اندر، اور نہ ہی کسی اللہ تعالیٰ نے کسی پریویسلی کسی بک میں ریویل کیا ہے یہ سارا کچھ، اور نہ کوئی تحقیق ریسرچ یا سورس یہ بات کہتی ہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ ہم آنکھیں بند کر کے دنیا میں جی رہے ہیں، ہم بغیر کسی سوچے سمجھے سمت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، یا ہم کسی ایسے مذہب کو صرف اس لیے مان رہے ہیں کہ بس ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے اس کو، یعنی کہ ہم پھر اس کا مطلب ہے کہ اس 21st سینچری میں اگر ہم آنکھیں بند کر کے جینا چاہتے ہیں تو جیئیں آنکھیں بند کر کے، اللہ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا آدمی اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ اتنے مندر بنا لیں، اتنے معبد خانے بنا لیں، اتنے جو ہے وہ چرچز اور اتنے سیناگوگس بنا لیں، اور سب جگہ پر اسٹیچوز کھڑا کر دیں، اور سارے اسٹیچوز کی آنکھیں بھی ہوں، کان بھی ہوں، قدم بھی بنے ہوں، ہاتھ بھی بنے ہوں، جسم بھی بنا ہو، مگر اس کے باوجود نہ وہ کھاتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ آپ کے سوال کو سنتے ہیں، نہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کیا ہے وہ سب کچھ؟ انسان کو کیا وہی ابراہیم علیہ السلام والی بات جو ہے ابھی ہم دوبارہ سوچ لیں، اگر وہ کہتے ہیں نا پوچھو ان سے جواب دیں گے یہ، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ان سے پوچھتے بھی نہیں کہ جواب تو دو، تم یہاں کھڑے ہوئے واقع صدیوں سے مدتوں سے، تو تمہیں تو سادہ پتا ہونا چاہیے چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ان کو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کو تو گویا ہی اللہ تعالیٰ نے دی ہی نہیں ہے، تو کیسے جواب دیں گے؟ بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والا ان کو پکار ہی رہا ہے، ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ پکارنے والا کو پکار بھی رہا ہے، انہیں کوئی آوازیں بھی لگا رہا ہے، ان کو کوئی ان کے آگے اپنی جھولیاں پھیلا کے بیٹھا ہوا بھی ہے، کوئی چیخ چلا بھی رہا ہے، ان کے پاس کچھ بھی پتا نہیں ہے ان کو تو۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت اپنے پکارنے والوں کے، ان کے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف آیات سنائی جاتی تھی اور حق ان کے سامنے آ جاتا تھا تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ھذا سحر مبین، یہ تو جادو کی چیزیں ہیں۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اس کو خود ہی گڑھ لیا ہے؟ یہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے لیا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے خود گڑھ بھی لیا ہو تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ یہ باتیں جو تم مجھ پہ بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوا، یعنی کہ سوچو، جسٹ گیو اے تھاٹ کہ اگر یہ صحیح کلام ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا، اور تم سب نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں ان لوگوں نے؟ کبھی ان کو ہم نے یہ دعوت فکر دی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، کہتے ہو کہ یہ من گھڑت ہے، سب کچھ کے باوجود، اور آج تم ہی ریسرچ کر کے بتا رہے ہو کہ ساری دنیا کی کتابوں میں تبدیلی آ گئی ہے، اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے باوجود بھی تم اس کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے تم نے خود سوچا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی کہ کیا ہم نے کسی کی عقل کو کبھی نوک کیا اس طرح سے؟ کبھی کسی کو ہم نے کہا ہے کہ واقعی اتنے نان مسلم سے انٹریکٹ ہوتے ہیں تو کبھی ہم نے کسی کو احساس دلایا ہے، کسی کو جگایا ہے، کسی کی ضمیر کو؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ضمیر کو جگایا تھا کہ پوچھ لو ان کے بڑوں سے، ہم نے کہا ہے کہ جا کے اپنے اسٹیچو سے پوچھو تو صحیح جو تم سے باتیں کرتا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح کہ تم یہاں کھڑے کیوں ہو، تم یہاں سے اٹھ کے کہیں اور جاتے کیوں نہیں ہو؟ اور وہ اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہی بھی دے چکا ہے اور وہ ایمان لے آیا، اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔
جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اسی لیے ابھی ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. کہتے ہیں نا کہ جب ایک دفعہ ڈینائی کر دیں تو پھر دوبارہ ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے نا. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ السلام کو کتاب رہنما اور رحمت بن کے آ چکی تھی. انہیں ایک کتاب پہلے بھی دنیا میں موجود تھی. وہ کتنی پرانی کتاب ہے سوچیں. اس کے بعد بھی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس کا مطلب ہے کتابیں تو آتی ہی رہی ہیں ہر زمانے میں. کتاب تو موجود رہی ہے ہر وقت دنیا کے اندر. اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یعنی کتاب کیا کر رہی ہے بیسیکلی لوگوں کو خبردار اور نیک لوگوں کو بشارت, نذیر اور بشیر. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نذیر اور بشیر تھے نا, اسی طرح یہ کتاب itself خود بھی نذیر اور بشیر ہے ہم سب کے لیے, جو ہمیں مسلسل کہیں خوشخبری دیتی کہیں پہ ڈراوا, کہیں خوشخبری دیتی کہیں پہ ڈراوا, اور مسلسل یہی کرتی آ رہی ہے ہمارے ساتھ. اور ہمیں کیا کر رہی ہے, ہماری عقل کو بار بار نوک کر رہی ہے. آر یو دیر؟ وہ موجود یہاں پر, سوچ رہے ہو, اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہو, تدبر کر رہے ہو, غور و فکر کرتے ہو, یا بس کان بند کیے ہوئے بہروں کی طرح بس پڑھے چلے جا رہے ہو, سنے چلے جا رہے ہو, بغیر سوچے بغیر سمجھے گزرتے چلے جا رہے ہو. روزانہ جو ہے وہ کئی پارے ختم کر دیتے ہو, ہر سال جو ہے وہ بیٹھ کے کتنے قرآن پڑھ لیتے ہو, مگر سمجھ میں تمہیں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہدایت ہے نا کہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس کتاب الہی کو. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے, ان کے لیے تو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہوں گے. ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کے اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا, اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یعنی کتنا وقت لگ جاتا ہے ایک عورت کو پریگنینسی کے بعد, اور ساتھ ساتھ میں اگر بچے کو وہ دودھ بھی پلا رہی ہوتی تو آپ کو سوچیں تقریباً کم از کم 30 منتھس تو کہیں نہیں گئے نا. اگر 6 منتھس میں بھی بچہ ڈیلیور ہو گیا تو سوچیں تقریباً 30 منتھس تو کہیں بھی نہیں گئے. اور یہ تو اگر 6 منتھس میں نہیں گئے تو 30 سے زیادہ منتھس بھی ہو جاتے. تو آپ سوچیں ایک ماں جو ہے وہ مسلسل کتنی مشقت کے ساتھ جو ہے وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے, اور بچہ کیا کرتا ہے اس کے بعد, یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ چکا اور 40 سال کا ہو گیا. یعنی کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے لگ جاتے ہیں, اور جیسے جیسے ان کی اپنی طاقت جوان ہونے لگتی ہے ایسی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا, ہمیں سب سے زیادہ پتا ہے, آپ سے زیادہ ہمارا علم ہے, آپ سے زیادہ ہمارے پاس نالج ہے. صفان صفی سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا حکم دیں کہ اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کا اقرار کرو پھر اس پر جم جاؤ, اور مزید یہ بھی کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہاں پہ بات ہے نا ربنا اللہ ثم استقاموا, تو کہتے ہیں کہ بس اتنا بھی اگر ایک کام بھی کر لو نا پوری زندگی بھر میں تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. وہ کیا, ایمان کا اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, اور عمل بالجوارح, سب کے ساتھ ایمان, اور اس کے ساتھ کیا, ثم استقم, جم جاؤ اسی کے اوپر. تو اور کہا کہ زبان کی حفاظت بھی ساتھ ساتھ میں. یعنی کہ آپ دیکھیں کیونکہ ثابت قدم رہنا اور ساتھ میں اچھا اخلاق رکھنا یہ دونوں بھی ساتھ ضروری ہیں. پسندیدہ عمل کون سا ہوتا ہے, جو زیادہ نہ ہو یا بہت کم بھی ہو مگر مستقل ہو, ہے نا. تو وہ مستقل مزاجی کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قالوا ربنا اللہ کو کہاں سے کس ٹاپک کے ساتھ آگے جا کر والدین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ وبالوالدین احسانا, اور پیچھے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا پڑھا کہ ان کے ساتھ اف بھی نہ کرو, ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھو, ان کے لیے دعا کرو. تو کیا کہتے ہیں کہ پھر جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا اے میرے رب مجھ کو توفیق دے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین, کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی تھی, ایسا نیک عمل کروں جس پہ تم راضی ہو جاؤ, اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دینا, اور میں تمہارے حضور توبہ کرتا ہوں, تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. اسی طرح کے لوگوں میں سے ہم نے ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کے برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ تو ہیں جنتی لوگ, یہ تو جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات ہے کہ جو اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں.
یعنی کہ اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں، اپنی طرف جتنی آئی ہوئی نعمتیں ہیں اس کا شکر گزار ہوتے ہیں، تو ان کے منہ سے یہ دعائیں نکلتی ہیں. اور آپ دیکھیں یہ دعا کب نکلی ہے؟ 40 سال کے بعد کی دعا ہے یہ. اس کا مطلب ہے انسان جب اپنی ہوش اور حواس اور اپنے رشد اور ہدایت میں بالکل طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت بہت ہی سوچ سمجھ کے وہ چیزیں دعائیں اور مانگتا ہے. جو کہتا ہے وہ سوچ سمجھ کے کہتا ہے تاکہ اس کو اپنے کہنے پر ہی نہ پکڑا جائے وہ. تو یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا کہ اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ مرنے کے بعد میں پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ اور حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں گزر چکی ہیں، یعنی ان کو تو کوئی نکالا نہیں گیا اب تک. ماں اور باپ دونوں اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں کہ اے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جو ٹولے اسی طرح کے ہو گزرے ہیں یہ انہی میں شامل ہو جائیں گے. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں، اور دونوں گروہوں میں سے ہر ایک درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہوں گے تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے. اب دیکھیں والدین کیسے جو ہے وہ بچوں کو پیدا کرنے کے بعد کس طرح مسلسل ان کی مستقبل کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور کس طرح ان کو ہر برے کاموں سے، ہر برائی سے اور ہر مصیبت سے نکالنے کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو وصیتیں کرتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ جو حمل ہے، جنم ہے، یہ سب جو دودھ پلانے کا وقت رضاعت ہے، اب دیکھیں یہ کتنا زبردست واقعہ ہے نا. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ والدہ کا جو رول ہے وہ کتنا زبردست نظر آ رہا ہے ہمیں، کہ والدہ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ سیکریفائس کرتی ہے اپنی تمام چیزوں کے ساتھ. اگر آپ میڈیکل سائنس میں جائیں تو آپ کو ساری ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی کہ کتنا سیکریفائس ہے اس کا. بہرحال مگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کیا ہے کہ مسلسل پھر کیا ہے کہ بچوں کے لیے پھر دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں والدین کے لیے. اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت جریج کا واقعہ بھی آپ سب کو یاد ہوگا، یہ پتا ہوگا کہ حضرت جریج جو تھے ایک بہت بڑے عابد شخص تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کی والدہ پیچھے سے آئی، انہوں نے آواز دی جریج کو. تو جریج کہتے ہیں کہ یا اللہ، نماز میں خود ہی اپنے آپ سے کہتے ہیں یا اللہ میں تیری نماز میں کھڑا ہوں، میری ماں پیچھے سے مجھے پکار رہی ہے، میں اس کی بات سنوں کہ نماز پوری کروں؟ تو پھر کہتے ہیں میں نماز ہی پوری کروں گا. تو پھر نماز پوری کرتے ہیں اپنے. تو والدہ چلی جاتی ہے ایک بار، پھر دوسری دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے، پھر بھی وہ ایسے ہی پکارتی ہیں، پھر وہی وہ نماز میں ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے وہ کہتے ہیں، پھر ان کو جواب نہیں دیتے، پھر والدہ چلی جاتی. تیسری دفعہ جب والدہ جانے لگتی ہیں اسی طرح کی باتیں کے بعد، تو کہتی ہیں کہ اچھا، جریج کو بد دعا دے کے چلی جاتی ہیں کہ جریج تو اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لیں. اور کہتے ہیں والدین جب بعض اوقات بد دعا دے دیتے ہیں اولاد کو تو وہ پوری بھی ہو جاتی ہے اور لگ بھی جاتی ہے. تو کہتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ جریج رہتے تھے تو وہیں پر ایک جو ہے وہ عورت رہتی تھی جو کوئی چھوٹا موٹا ایسی کام کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے مشہور کر دیا کہ جریج کا بچہ ہے. جریج نے تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اچھا اس بچے کو بلاؤ اور اس بچے کو ماں اس کے لے کر. تو اس نے جریج نے اس بچے سے پوچھا کہ بچہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اس نے ایک لکڑہارے کا نام لے لیا، اس نے کہا میں فلاں لکڑہارے کا بیٹا ہوں. تو یہ وہی بچہ تھا جو اپنے بچپن میں بولا تھا. اور جریج کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ برات جو ہے اس نے بتائی تھی. اب دیکھیں ماں کی بد دعا بھی پوری ہوئی یہاں پر اور اللہ کا انعام بھی یہاں ملا، ان کو دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ملی ہیں. کہ اس لیے آپ دیکھیں بیلنس بہت رکھنا بہت ضروری ہے. ہم بعض اوقات ایک جگہ پر جب بہت فوکس کرتے ہیں نا تو بیلنس آؤٹ کر جاتے ہیں. یعنی ماں باپ کی جب فکر کرتے ہیں تو ہم عبادتوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور عبادتوں میں بہت لگ جاتے ہیں تو ہمیں پھر رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں رہتا. دونوں کو بیلنس میں لے کے چلنے کی ضرورت ہے ہمیں. بہرحال تو کیا کہا گیا کہ ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بنا پر کرتے تھے، جو نافرمانیاں تم نے کی، اس کی وجہ سے آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے. ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ بھی سناؤ کہ جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے دور کر دو؟ اچھا تم لے آؤ اپنا عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اگر تم واقعی سچے ہو. اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو.
پھر جب انہوں نے اس کو عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دیں گے، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم کو جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کچھ بھی باقی نظر نہ آتا تھا، اور اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے جو کچھ بھی دیا تھا وہ تم لوگوں کو نہیں دیا۔ یعنی کس طرح انہوں نے عذاب کی شکل کو سمجھ لیا کہ بادل آ رہے ہیں، خوب بارش برسائیں گے، تو بعض اوقات آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آیا کرتے تھے تو آپ سہم جاتے، ڈر جایا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بادلوں میں کوئی عذاب چھپا ہوا ہو۔ ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر وہ نہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں اور نہ ہی دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے بہت سے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار اس طرح کو سمجھایا شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے ہو گئے ہیں، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، اور جب وہ اس جگہ پہنچے تھے انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھ چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اور اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والوں کی دعوت قبول فرماؤ اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی کے بات نہ مانے اور نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے لیے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں گے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ بات سجائی نہیں دیتی کہ یہ زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ان کو یہ بناتے ہوئے جو نہ تھکا وہ ضرور اس بات کا قادر ہے کہ مردوں کو بھی جلا اٹھائے، یعنی کہ ان کو بھی دوبارہ پیدا کر دے۔ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی وجہ سے جو تم کر رہے تھے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ کن کن لوگوں نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے۔ اور ان کے معاملے میں جلدی کرا کرو، جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جن کا اسے خوف دلایا جا رہا تھا تو انہیں یہ معلوم ہو جائے گا اس دنیا میں چند ایک گھڑی سے زیادہ بھر نہیں ٹھہرے تھے، بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ نہیں، نافرمان لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔